بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، عزیز بہنوں، ہم سیرت مبارکہ کے سلسلے میں چند پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ اب آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے واقعہ فیل کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اصحاب الفیل کا قصہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ واقعہ فیل کے اثرات مکے اور قریش والوں کے اوپر کافی پڑے، عرب کے لوگوں پر اس کے اثرات کافی پڑے۔ ہاتھیوں کے اس قصے سے، جس میں یمن کا بادشاہ مکے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا اور ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلا گیا تھا، قریش کے دلوں میں اور پورے عرب کے دلوں میں اس سے خانہ کعبہ کی عظمت قائم ہوئی اور لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کا مقام ثابت ہوا، اور ان کو پتہ چلا کہ قریش مکہ معمولی لوگ نہیں ہیں بلکہ اللہ والے لوگ ہیں، اور خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت آسمان سے آئے لشکروں، پرندوں کے لشکروں نے کی ہے۔ واقعہ فیل کو عربوں نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ واقعہ فیل کو انہوں نے یاد رکھا، بلکہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت ہوئی ہے، تاریخ کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ لوگ اپنے واقعات کو واقعہ فیل سے ہی بیان کرتے تھے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکے میں پیدائش ہوئی ہے، اس وقت مکے کی حالت کیا تھی؟ کئی لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ حضور سے پہلے مکہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، یہاں گنوار قسم کے لوگ رہتے تھے، ان کے نہ مکانات تھے، نہ وہ رہنا جانتے تھے، نہ کھانا نہ پہننا جانتے تھے۔ چند خاندان تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جو متفرق طور پر رہتے تھے اور بھیڑ اور بکریوں سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے ان کی جنگیں تھیں، خاندانی تعصب تھا۔ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جو مکے کی تاریخ سے ناواقف ہیں اور قرآن کریم نے مکے کا جو ذکر فرمایا ہے اس کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ ہم نے آپ کی طرف اس طریقے کے ساتھ عربی زبان میں قرآن کریم کو وحی کیا ہے تاکہ آپ ایک بڑی بستی اور بستیوں کی ماں مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے گرد رہتے ہیں ان کو آپ ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی جگہ مکہ مکرمہ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے مکے کو ام القریٰ کہا، یعنی بستیوں کی ماں۔ ظاہر ہے کہ قرآن صاف طور پر بتا رہا ہے کہ مکہ کوئی چھوٹا سا گاؤں نہیں تھا، بلکہ وہ ام القریٰ تھا، یعنی بستیوں کی ماں، اور شہروں میں مرکزی مقام رکھنے والا ایک مرکزی شہر تھا۔ اور والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینین کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم۔ یہاں پر مکے کو امن والا شہر کہا گیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ مکے کو ایک پرامن شہر کے طور پر جانتے تھے۔
اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سارا عرب اس کی طرف متوجہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ابرہہ کا اس شہر پر حملہ ہوا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسا شہر تھا کہ دوسرے ملکوں کا بادشاہ بھی اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر اس کی طرف آتا تھا اور اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ کسی ایک شہر کی طرف حملہ کرنے کے لیے چلے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی چھوٹا سا اور حقیر شہر تھا۔ ملک یمن کو دیکھیے، اس کے بادشاہ کو دیکھیے، اس کے شاندار لشکر کو دیکھیے، اور مکہ اور حرم پر اس کے حملے کے ارادے کو دیکھیے، اور اندازہ لگائیے کہ مکہ ایک چھوٹا سا حقیر بکھرا ہوا گاؤں تھا یا ایک متمدن شہر تھا جس کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ تھا کہ حکومتیں اس کو نیست و نابود کرنے کے پلان بناتی تھیں اور خواب دیکھتی تھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مکہ ایک بہت بڑا شہر تو نہیں تھا، لیکن مکہ ایک اہم اور مرکزی شہر تھا۔ ابتداً بے شک اس شہر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آبادی جبل ابو قبیس سے جبل احمر کے درمیان واقع تھی، لیکن حرم کعبہ کی برکت سے اس کی آبادی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور ان پہاڑوں سے باہر مکانات اس شہر کے بننے شروع ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے تک ان پہاڑوں سے باہر اس کی آبادی پھیل چکی تھی۔ روایات میں آیا ہے کہ مکے کے لوگ اپنے مکان کو گول بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا شخص جس نے چوکور مکان بنایا وہ حمید ابن زہیر تھا۔ مکے کے لوگوں نے ایک چوکور گھر مکے میں بنانا پسند نہیں کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ایک تہذیبی شہر بن چکا تھا۔ اگرچہ تہذیب بہت بڑی نہیں تھی، اور یہ شہر ایک ایسے نظام کے تحت تھا جو باہمی تعاون، اتحاد اور اجتماعی اور عمومی مفاہمت اور تقسیم کار کی بنیاد پر قائم تھا۔ اس شہر کا یہ نظام قصی بن کلاب نے، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے ہاتھوں قائم ہوا تھا۔ حضور ان کی 5ویں پشت میں ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جد امجد جو 5ویں پشت میں ہیں، انہوں نے ہی اس شہر کے نظم اور انتظام کو باقاعدہ بنا دیا تھا۔ مکہ مکرمہ کی جو تقسیم کار کی گئی تھی، ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قصی بن کلاب نے اس کی تعمیر نو اور توسیع و ترقی کا کام کیا تھا۔ انہوں نے قریش کو متحد کیا، رہائش کی جگہوں کے لیے باقاعدہ جگہ متعین کی کہ یہاں پر فلاں اور یہاں پر فلاں قبیلہ رہے گا۔ مختلف عہدوں کے اوپر مختلف لوگوں کو مقرر کیا۔ تجارتی سرگرمیاں شروع کیں، آنے والے مہمانوں کے لیے استقبالیہ انتظام کیا۔ مکے کو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ بنانے کا انہوں نے ارادے کا عزم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بزرگوں میں ہمیں قصی بن کلاب کے جو کارنامے ملتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہایت ہی سمجھدار اور نہایت ہی بردبار انسان تھے، جنہوں نے مکے کی تعمیر نو کی بنیاد حضور سے کافی پہلے رکھ دی تھی۔
ان تفصیلی حالات کو ہم یہاں پر اس لیے نہیں بیان کریں گے کہ ہم تاریخ کے اوپر کوئی بات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنا ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ فوجی اعتبار سے کوئی مضبوط سلطنت یا حکومت نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی مکہ مکرمہ کے اندر جو حالات ہمیں نظر آتے ہیں حضور کی تشریف آوری سے پہلے، وہی نظر آتے ہیں کہ یہ ایک منظم شہر تھا، اور جہاں پر باقاعدہ مختلف لوگوں کے رتبے اور مقام مقرر تھے، اور آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کی بنیاد پر اس شہر کا نظام چلایا جا رہا تھا۔ حالانکہ اخلاقی اعتبار سے یہ مکہ نہایت ہی پست تھا، اور اخلاقی معیارات ان کے بہت بلند نہیں تھے، اخلاقی پستی کا شکار تھا یہ شہر، جس کا اندازہ ہمیں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطبے سے ہوتا ہے، جس میں آپ نے اپنے حضور سے پہلے کے حالات کو تقریر میں بیان کیا تھا بادشاہ کے سامنے کہ اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور طاقتور کمزور کو ختم کر رہا تھا۔ اسی دوران اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی بھیجا جنہوں نے ہمیں گناہوں سے منع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ مذہبی اعتبار سے بھی کوئی شہر بہت اعلیٰ مقام پر فائز نہیں تھا، اور لوگ جاہلی رسومات کا شکار تھے، اور جاہلی رسومات میں آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر عنصر ان باتوں کا ہوتا ہے جو دور جہالت میں لوگ اپنی بزرگوں کی تقلید میں کیا کرتے ہیں۔ اسی کو جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم وہی کریں گے کہ جو ہمارے بزرگ آبا و اجداد کرتے رہے ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر ان کا مذہبی معاملہ نہایت کمزور تھا۔ یہ ہم نے آپ کو آج بتایا کہ مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اس کی حالت کیا تھی، اور مکے کے لوگ کس طرح سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا کیا جائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے آپ کے سامنے مستند روایات کے ذریعے سے اس منظر کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو کیا حالات پیش آئے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ہر پہلو کو سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔